السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جہاں جہاں تک آواز پہنچ گئی تمام کو خوش آمدید کہیں گے اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پروگرام کا آغاز جب ہوتا ہے تو زندگی میں تمام چیزیں بہتر سے بہترین ہوتی چلی جاتی ہیں۔ زندگی کا سورج جب طلوع ہوتا ہے، یعنی صبح کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یہ نوید لے کر آتا ہے کہ ایک گہری رات کے بعد خوبصورت سویرا ہے، اور وہی سورج جب غروب ہوتا ہے تو پھر یہ بات بھی نوید دیتی ہے کہ ہر گہری اور کہتے ہیں نا کہ روشنیوں سے بھری صبح کے بعد ایک تاریخ رات ہے۔ تو آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کو کس سمت میں جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ایسی سمت میں جاتے ہیں جس میں لذت بڑی ہے، جس میں وہ عنصر شامل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے منع فرمایا ہے، اس کی لذت بڑی ہے، اس کا رستہ بڑا چاشنی والا ہوتا ہے، لیکن انجام رات کی تاریخی جیسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو میٹھی میٹھی سی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن پھر جب سورج اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اسی کو زندگی کہتے ہیں کہ مشکل ترین رستے سے گزریں، لیکن آخر میں کامیابی آپ کی ہوگی، کیونکہ سورج روشنی دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مشکل رستوں سے گزرتے ہوئے آپ جب کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو نہ صرف آپ کو اس مقام کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کو مقام کے اس مشکلات کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس مقام کو حاصل کیا، اور پھر اگر آپ کے اندر عاجزی ہے تو آپ ہر ایک سے عاجزی سے بات کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو یاد کرتے ہوئے۔ اور ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ سونے کو بھٹی میں گلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو شیپ دیتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں مہنگے داموں بکتا ہے۔ تو یہی چیزیں زندگی میں یاد رکھیں۔ خوبصورت بات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے، کیونکہ آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ کس بیماری میں مبتلا ہے یہ آپ کو سکرینز پر نظر آ رہا ہوگا کہ آج ہم شوگر کے اوپر بات کریں۔ بات کرنے کے لیے کون ہے یہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے خوبصورت سی بات کہ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل پودا محبت کا ہے، جو زمین میں نہیں دلوں میں اگتا ہے، اور جب وہ ایک دفعہ پنپ جاتا ہے تو پھر محبتیں اور قربتیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان محبتوں اور قربتوں کو جاری رکھنے کے لیے دونوں سمت میں ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے پیار اور اخلاق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسکرینز پر آپ نے موبائل اٹھانا ہے اور نمبر ڈائل کرنا ہے، کیونکہ آج کل جو گھروں میں پی ٹی سیل کا رواج نہیں رہا تو موبائل سے آپ ڈائل کر سکتے ہیں۔ اسکرینز پر نمبر سکرول ہو رہے ہیں۔ حکیم ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، ماہر طب، چند مشہور علاج شوگر جس کے اندر موجود میجر جو ان کی کہتے ہیں نا کہ ایکسپرٹیز ہے، اس میں شوگر ہے، امراض قلب ہے، بے اولادی، گھٹنوں، موہروں اور پٹھوں کے درد اور گردے میں پتھری وغیرہ اور ڈائلیسس کے مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بالکل یہ نہیں کہتے کہ 2 دن کے اندر آپ دوائی کھائیں صحیح ہوگا، ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو گزرنے کے بعد جو ہے وہ دوائی اثر کرتی ہے۔ باقی مزید حکیم ساجد صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ذیشان بھائی، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آنے کا، اور آنے سے بارہ طرح ہمارے لوگوں تک وہ فیض پہنچانے کا جس پہ آپ نے ایک کہتے ہیں نا کہ لمبی آپ کی تحقیق ہے، آپ کی پڑھائیاں ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو کیونکہ ہمارا پچھلے جو ہے جمعرات کو پروگرام میں تھوڑا ہم نے شوگر کے متعلق بات کی تھی ذیشان بھائی، جی جی ہم اسی موضوع کو آگے لے کے جائیں گے۔ جی جی آج ہم تھوڑا سا بیسک سے ہی چلتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو، سامعین کو پتہ چلے کہ شوگر کی وجوہات کچھ کیا ہیں اور ہمارا علاج کس طرح کا ہے، تھوڑا سا ہم یہ بتائیں۔ میں حکیم صاحب آپ سے میں سوال کروں گا، پھر اس کے بعد 2 باتیں میں نے جو کی ہیں مجھے اس کو کہ آپ یہ دعویٰ تو نہیں کرتے نا کہ آج دوائی لے کے جائیں اور کل آپ نہیں، شفا ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک مکمل پروسیس ہے اس کا، جس طرح انسان ایک عرصے کے اندر جو ہے وہ کسی بیماری کے اندر آہستہ آہستہ مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح بیماری، کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ایکوٹ فوری آتی ہیں، ان کو بھی جانے کے اندر ایک ٹائم لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس فالج کا پیشنٹ اگر آتا ہے اس کو چند سیکنڈ ہی تو لگتے ہیں، لیکن ان چند سیکنڈ کے پیچھے جو مرض ان کا ہوتا ہے وہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، جس سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ شوگر کا مرض ہو یا کوئی بھی مرض ہو، اس کا جب ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ ہم ان کی ہمارے علاج کے کچھ درجات ہوتے ہیں، ہمارے جو 6 درجات ہیں علاج کے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم پیشنٹ کی موجودہ صورتحال کے میں دیکھ کے
یہ کنفرم کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے درجے سے اس کا علاج شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، کون سی جگہ کے اوپر اس وقت موجود ہے۔ ایک تو ہمارا بیسک، اگر میں ذیشان بھائی آج بتاؤں، سب سے پہلی بات کہ ہم جو علاج کرتے ہیں نا اس میں بیسک چیزیں کیا مد نظر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر جو اعضائے رئیسہ بنائے ہیں ان کے اندر ایک دل، دماغ اور جگر ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا کوئی بھی علاج ہے، ہم اکثر پروگرام کے اندر یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دل، دماغ اور جگر کو قدرتی حالت کے اندر لے کے آنا ہے، کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں ہونے والی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے پیچھے 3 ہی لوگ ہیں جن کو ہم اعضائے رئیسہ بولتے ہیں، اگر ہم انگلش میں اس میں بولتے ہیں وائٹل آرگن۔ ہماری زندگی کا دار و مدار ان 3 کے اوپر ہے۔ ان 3 میں سے اگر ایک بھی ختم ہو جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہمارا جینا ناممکن ہے۔ ناممکن کیا، کنفرم ناممکن ہے۔ اس کے اندر دل ہے، دماغ ہے اور جگر ہے، ٹھیک ہے جی۔ دل، دماغ، جگر سے ہی بیماریوں کا جو ہے ہماری باڈی کے اندر جو ہے شروعات ہوتی ہیں۔ ابھی جیسے جگر ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ 2 اس کے پارٹس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر 6 ذائقے دیے ہیں اور ہمارے 6 پارٹس ہیں، 2 دل کے، 2 جگر کے اور 2 دماغ کے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر اگر میں چھوٹی سی مثال دوں، ہمارا دماغ جو ہے وہ پیغام رسانی اور حکم رسانی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے جیسے ہم نے یہ ایک چیز کو ہاتھ لگایا، ہمیں پتہ چلا یہ گرم ہے، پیچھے سے مائنر سیکنڈ کے اندر آرڈر ہوگا کہ اس کو آپ ہٹا لیں۔ اسی طرح ہمارا جو جگر ہے اس میں بھی 2 کامن چیزیں ہیں، اس کے بھی 2 پارٹس ہیں۔ ایک عام آپ نے سنا ہوگا، ایک ایکزوکرائن اور اینڈوکرائن، ہارمونز کا جو ایک حصہ ہوتا ہے ہمارا، ہم اپنی زبان میں اگر اس کو بولیں تو گدد ناقلہ اور گدد جاذبہ، ٹھیک ہے جی۔ اینڈوکرائن ہر پیشنٹ کو تقریباً معلوم ہوگا، کیونکہ ایلوپیتھک کے اندر بھی جو شوگر کا علاج کرنے والے اینڈوکرائن جو ہے ڈاکٹر سے ہی رجوع کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہارمونز جو بغیر نالی کے ہیں وہ گدد ہیں، جیسے ہمارا T3 ہے، T4 ہے، TSH ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہے، FSH ہے، LH ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ہارمونز پائے جاتے ہیں وہ اینڈوکرائن سسٹم ہی سے ریلیٹڈ ہیں، اور ایکزوکرائن یعنی کہ گندے مادے باڈی سے ریلیز کرنے والا جو ہمارا حصہ ہے۔ جگر کے جیسے 2 پارٹس ہوئے، دماغ کے جیسے 2 پارٹس ہوئے، سیم اسی طرح ہمارا جو دل ہے اس کے بھی 2 پارٹس ہیں۔ ایک ارادی مسل، جیسے میں اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا ہوں اور میرا ارادہ ہے اس کے اندر، اس کو ہم ارادی مسلز بولتے ہیں، بڑے پٹھے ہو گئے ارادی مسلز ہیں۔ غیر ارادی مسلز، غیر ارادی مسل جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہماری باڈی کے اندر خود سے جو میٹابولزم نظام ہے، ہمارے پھیپھڑے ہیں، ہماری آنتیں ہیں، ہمارے گردے ہیں، جتنا بھی ہمارا اندر کا سسٹم ہے، جیسے ہم سو جاتے ہیں، سانس خود بخود آتا ہے، کھانا آپ کچھ بھی نہیں اس میں کر سکتے ہیں، خود بخود ہضم ہوتا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اس کو ہم غیر ارادی مسلز کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ہمارا جو علاج ہے، ہم نے دل، دماغ اور جگر، جیسے سوئی کی 3 گڑیاں، جو سوئی کی گڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، سیکنڈز، آورز اور منٹس کی، سیم اسی طرح جگر، دماغ اور دل۔ جگر سے ہمارا سسٹم چلے گا کلاک وائز، ٹھیک ہے، دماغ میں آئے گا، جگر سے ہمارے دماغ میں سگنل، دماغ نے آگے دل کو دینا ہوگا، یعنی کہ یہ ہمارا ایک سائن بھی ہے طب جدید کا۔ اور ہم بولتے ہیں کہ جس وقت ہمارے جگر میں پرابلم ہوتی ہے تو ہمارا دماغ جو ہے وہ تسکین میں چلا جاتا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ تحلیل میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک آئٹم نے بگڑنا ہے تو دوسرے والے 2 آئٹم کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ ابھی جو ہماری شوگر کی اقسام ہے یا کسی بھی بیماری کا جو ہم بیسک لیتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم پیشنٹ کا مزاج دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کون سی حالت کے اندر موجود ہے۔ اگر میں آج شوگر کی ایک ٹائپ کے اوپر اور تھوڑا سا میں تعارف کرواؤں کہ شوگر کی 3 ٹائپس ہیں ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے، جس طرح ایلوپیتھک کے اندر ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ہیں، اور ٹائپ 2 میں بھی اگر کسی کو معلوم ہو یا معالجین حضرات میری بات سن رہے ہوں، اس میں 6 ٹائپس جو ہے وہ ٹائپ 2 کے اندر آتی ہے، جس کے اندر سینٹرل ہے، گیسٹیشنل ہے، یعنی کہ ایلوپیتھک کی میں بات کر رہا ہوں۔ سیم ہم جو علاج کر رہے ہوتے ہیں، ہم اگر طب یونانی کے نظریے کے حساب سے علاج کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم ذیشان بھائی 2 ٹائپس شوگر کی لیتے ہیں، ایک سادہ شوگر
اور ایک شکری شوگر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہمارا طب جدید کیونکہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ یونانی سے ہی ہے اور اس میں تھوڑی اپروومنٹ ہے اور ہم بیسک ان چیزوں کو یونانی کے بغیر ہم ویسے بھی آگے چل نہیں سکتے ہیں. اور اس میں ہم 3 ٹائپس، دل سے ہونے والی شوگر، ٹھیک ہے، دماغ سے ہونے والی شوگر اور جگر سے ہونے والی شوگر. آسان الفاظ میں ہم ان کو بولیں گے گدی شوگر، جگر سے گدد سے ہونے والی. ٹھیک ہے جی. اور ہمارا جتنا بھی گدد سسٹم ہے، نظام ہے ہمارا جسم کے اندر، اور اسی طرح دماغ سے ہونے والی جو شوگر ہوتی ہے اس کو ہم اصلی شوگر بولتے ہیں، حقیقی شوگر بولتے ہیں. اور پھر جو جگر دل سے ہونے والی شوگر ہے اس کو ہم عضلاتی شوگر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں جو شوگرز کی ٹائپ ہیں، جو جگر سے ہوتی ہے یا جو دل کے پرابلم سے ہوتی ہے، ہم ان دونوں کو فیک شوگر مانتے ہیں. یہ شوگر ایکچوئل ہوتی ہی نہیں ہے. میٹر کے اندر آ رہا ہوتا ہے، گلوکوجن کے ہم کے چیکنگ کے دوران کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ بلڈ کے اندر جو ہے گلوکوز کی مقدار بڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کو ہم شوگر نہیں مانتے ہیں. کچھ اس کی نشانیاں ہیں. ہم پیشنٹ کو جب ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے مطب کے اندر آتا ہے، یا ہمیں باہر آؤٹ سٹی سے یا آؤٹ کنٹری سے کالز آتی ہیں ذیشان بھائی، اس وقت ہم پیشنٹ سے چند سوالات کرتے ہیں جو میں اپنے پیشنٹ کو بتاتا بھی چلوں گا. ایک، سب سے پہلے ہم اپنے پیشنٹ کا نام پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس کی ایج پوچھتے ہیں کیا ہے، ہم اس کا وزن پوچھتے ہیں کیا ہے، اور پھر ہم اس کی جو ہے بیماری کے متعلق سوالات جوابات کرتے ہیں. اس میں سے چند سوال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کو پیشاب کتنا آتا ہے، ٹھیک ہے، کتنے عرصے پہلے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو ایک شوگر تھی. پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا پیروں کے اندر جلن ہوتی ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سن ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں. ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ گیس اور قبض آپ کو کتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یورین کتنا پاس ہوتا ہے، دن کے اندر کتنا پاس ہوتا ہے، رات کے اندر کتنا پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کوئی میڈیسن تو نہیں کھاتے ہیں، کوئی میڈیسن کھاتے ہیں تو کون سی میڈیسن کھاتے ہیں. بلڈ پریشر آپ اپنا چیک کرتے ہیں. رپورٹس کے متعلق ہمارے سوالات ہوتے ہیں. ہم اس کی زبان کا جو ہے وہ ایک پکس منگواتے ہیں، ایک فیس کی اس کی پکس منگواتے ہیں. تو باہر کے پیشنٹ کو ہم جب تشخیص کرتے ہیں تو کچھ اور بھی مراحل ہوتے ہیں. اگر زیادہ پیچیدگیاں ہم پیشنٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم صبح کا جو یورین ہوتا ہے اس کی ایک پکس منگواتے ہیں. وہ چند پیشنٹ کی جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کا علاج میں ہمیں کوئی تشخیص میں مسئلہ آ رہا ہے تو پھر ہم ان چیزوں کو پکس صبح جو ہے اس کی ایک صبح کے پیشاب کی چند شرائط کے اوپر منگواتے ہیں. ابھی ہم یہ بتاتے ہیں تھوڑا سا کہ شوگر کے اندر جو ہے کون سی علامات ہیں جس سے ہم یہ کنفرم کر لیتے ہیں کہ اس مریض کو یا تو دل سے کی وجہ سے شوگر ہے، یا ان کو جگر کی وجہ سے شوگر ہے، یا دماغ کی وجہ سے شوگر ہے. اچھا حکیم صاحب، مجھے یہ ایک چیز معلوم کرنی ہے کہ ہم اچھا جی میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بریک کا کہا جا رہا ہے. حکیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے بیسک ایلیمنٹس کون سے ہوں گے، یہ ہمیں بریک کے بعد بتائیں گے کہ ہم اس کو مد نظر رکھیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمیں شوگر ہے. ٹائپ کون سی ہے یہ چھوڑ ابھی ہم بات نہیں کریں. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ ایک پوچھا یہ گیا ہے سوال کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمیں اگر شوگر شروع ہو گئی ہے یا شوگر کے ہم سٹیج 1 پہ ہیں یا انیشیل شوگر ہے ہمیں جو کہ کیوریبل ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کیا کیا سمپٹمز ہوں گے. یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے مسکراتی ثبابت ذیشان اظہر. اور جناب ویلکم بیک، اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم ساجد صاحب کو اپنی سکرینز پر، اور بالکل آپ ہمیں کال ان کر سکتے ہیں کہ نمبرز آپ کی سکرین پر ڈسپلیڈ ہیں، آپ کے جو بھی سوالات ہیں. لیکن آج ہم بیسک سے لے کر چل رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ 2-3 پروگرامز ہم شوگر کے اوپر ہی رکھیں. حکیم صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم 2-3 پروگرام شوگر پہ ہی رکھیں گے، کیونکہ ہمارا جو بیسک حکیم ساجد صاحب کا گولڈ میڈل ملنے کا جو بیسک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیماری کو جڑ سے ایک تو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس وجہ سے ہوئی، کیا کیا ایلیمنٹس آپ کی لائف میں ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تشخیص ہونے کے بعد اس کا علاج. تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا حکیم صاحب؟ جی بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ ذیشان بھائی. ایسا ہے کہ جو ہم سب سے پہلے آج حقیقی شوگر کے بارے میں بات کریں گے کہ واقعی ہمیں کنفرم ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ شوگر کا پیشنٹ ہو چکا ہے. اس کی کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ ایسے پیشنٹ کو پیاس کی شدت ہوگی. ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ پیاس لگے گی. ایسے اعصابی شوگر کا پیشنٹ سب سے پہلے ہم بیسک سے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کا جسم ڈھیلا ڈالا سا ہوگا، نرم جسم ہوگا، رنگ پیلاہٹ کی طرف ہوگا،
ہلکی سی سرخی جو ہے وہ اس کے فیس سے جھلک رہی ہوگی، لیکن یلو کلر کے اندر جو ہے پیلا کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ تو نہیں لیکن پیلے پن کے اندر ایسا فیس ہوگا۔ اس کی باڈی تھوڑی نرم ٹائپ کی ہوگی اور پھولی ہوئی ہوگی تھوڑی سی، ایسے نہیں ہے جیسے سخت ایک شخص ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوگا۔ اور ایسا پیشنٹ کے اعضاء ڈھیلے ہونے کی وجہ سے ہم اس کو اعصابی شوگر میں لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعصابی شوگر سے مراد دماغ سے ہونے والی شوگر ہے، اور دماغ کی خلط جو ہوتی ہے وہ بلغم ہوتی ہے۔ دماغ جو ہے وہ بلغم لیتا ہے اور معدے کو جو ہے وہ پانی فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح جگر جو ہے وہ چکنائیوں کو کے پروسیس سے نکل کے ایک مادہ تیار کرتا ہے جس کو ہم گال بلیڈر پتے کے اندر آ کے جمع ہوتا ہے، اس کو ہم صفرا بولتے ہیں۔ یہ صفرا جب معدے سے کھانا نکلتا ہے، آنتوں کے اوپر اس کا ایک چھڑکاؤ ہوتا ہے جہاں سے ہماری باڈی کے اندر چکنائیاں کنٹرول ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہماری دل کی جو خلط ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا نظام ہی اخلاط کے اوپر ہے، ہم بولتے ہیں جب کوئی بھی خلط بلغم، صفرا یا سودا جو ہے ہم جو سٹول پاس کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں، ہمارے سمجھ لیں جو دل ہے اس کی ایک خلط ہے۔ تو اسی طرح جیسے دماغ بلغم کھانے کے بعد باڈی کے معدے کو جو ہے وہ پانی فراہم کرتا ہے، جگر جو ہے وہ چکنائیوں کو کنٹرول کروا رہا ہوتا ہے، سیم اسی طرح دل جو ہے وہ خشکیاں دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ معدے کے پیچھے 3 ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں معدہ خراب ہے۔ اور بات ہمیشہ سننے میں آتی ہے کہ معدہ جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جو ہے وہ ماں ہے، تو اس کے پیچھے ہم ایک ہی ریزن کے اندر معدے کا علاج نہیں کر سکتے۔ کہیں معدے میں خشکیاں ہو سکتی ہیں، کہیں بلغم زیادہ ہو سکتی ہے یعنی کہ پانی کی زیادہ مقدار ہو سکتی ہے، کہیں پہ جو ہے وہاں چکنائیاں کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان تینوں ایلیمنٹ میں سے کسی ایک کے بگڑ جانے سے ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے طب جدید جب بھی معدے کا بھی علاج کرتا ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے کہ معدہ کس وجوہات کی بنا کے اوپر خراب ہے۔ ٹھیک ہے جی، بعض جگہ پہ IBS کا پرابلم ہوتا ہے، اریٹیبل بول سنڈروم، کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ قبض ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ موشن لگ جاتے ہیں، آنتوں کے کمزور ہونے سے یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے۔ اور اعصابی پیشنٹ کا جو شوگر کی علامات ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ اس کو بہت زیادہ پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ پانی کی زیادہ باڈی میں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی خلط بھی بلغم ہے اور بلغم کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، تو لہٰذا اس کا جسم پانی سے ایک قسم کا بھر جاتا ہے۔ تو جس طرح غبارے میں بھرا ہوا پانی اور باڈی کی کنڈیشن بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اور ہمارے اعضاء جو غیر ارادی اعضاء ہوتے ہیں جو میں نے بیسک میں تھوڑا سا بتایا، جن کے اوپر ہمارا کوئی بھی زور نہیں چل سکتا، وہ اندر سے نرم ہو جاتے ہیں، اندر سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اندر سے پھیلتے ہیں۔ جیسے پانی پیا پیشاب آ گیا، رات میں بار بار اٹھ کے پیشاب کرنا پڑتا ہے، بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، ادھر پانی پئیں گے پھر ہمیں جو ہے وہ پیشاب کے لیے جانا پڑے گا۔ تو اعصابی شوگر کا جو پیشنٹ ہوگا اس کے ساتھ یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اس کے روز بروز ان کا جو کمزوری ہونی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، ان پیشنٹ کا وزن گرنا شروع ہو جائے گا، اچھا حکیم صاحب، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ کہ اگر پیشاب آتے ہوئے جلن ہو جس کو شوگر ہے، جی وہ پھر علامات آگے آتی ہیں۔ اچھا، ایک میں اور آپ کو بتا دوں کہ ایسے پیشنٹ کے جو پیشاب کا کلر ہوگا وہ ایسے ہوگا جیسے آپ سفید کلر کا کہہ سکتے ہیں، یا اس میں جیسے گنے کا ایک رس ہوتا ہے ہلکا براؤن، اس کے اندر البومین آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر گلوکوز جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسا پیشنٹ جس کو پیشاب بار بار آ رہا ہو اور سفیدی مائل ہو پیشاب، کیونکہ اصل جو پیشاب کا کلر ہے وہ سفیدی مائل نہیں ہے تندرست شخص کا۔ بہت سے لوگ جیسے میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ بھئی آپ صبح صبح اٹھ کے خالی پیٹ جو پانی پی رہے ہوتے ہیں نا، ایسے پیشنٹ کو میں ذیشان بھائی ہر پروگرام میں آپ کے منع کیا کروں گا۔ نہار منہ اٹھ کے پانی 1-2 گھونٹ 3 گھونٹ تو آپ پی سکتے ہیں، لیکن جو لوگ صبح معدے کو سیٹ کرنے کے لیے، جنہوں نے ہمیں ایک ہی جب ہمارے کلینک کے اوپر آتے ہیں اور ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ اعصابی پیشنٹ ہے، دوسرے نمبر کے اوپر یہ خالی پیٹ پانی پی رہا ہے، تو ان کے فیس کے اوپر سلبٹیں جو ہیں وہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیونکہ جیسے چہرہ شناسی کرتے ہیں اس میں ہم بہت سی بیماریوں کے اور علامات کے پیشنٹ کو نام لیتے ہیں
کہ بھئی آپ کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے، یہ ہے، ایک باڈی کو ہم جو دیکھ کے ڈائگنوز کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایک تو طب میں یہ آپ کو بالکل پتہ ہوگا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نبض کو دیکھ کے پیشنٹ کی بہت سی بیماریوں کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں، علامات کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں۔ جہاں تک ٹیسٹ کی بات آتی ہے، ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں کیونکہ ہم طب جدید کے جتنے بھی لوگ ہیں یا ہمارے یونانی کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں باقاعدہ سے ابھی بیسکلی جتنا بھی ہمارا ابھی جو کورسز چل رہے ہیں، ہمارے حفاظتی و جراحت کی ہمیں ڈگری مل رہی ہے، باقاعدہ سے ہمارے کو ہر چیز کا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر پڑھتا ہے اور ہماری تعلیم کا معیار بھی الحمدللہ اسی طرح ہی ہے، اور اس کے اوپر ہم توجہ بھی بہت زیادہ دے رہے ہیں۔ ہمارا باقاعدہ سے اس کے اوپر ایک پروگرام جو ہے مختلف ٹیلی ویژن کے اوپر چلا رہے ہیں، ہم اپنے حکمہ کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں۔ اسی مد کے اندر ہم کراچی کے اندر بھی اور مختلف شہروں کے اندر بھی اپنے اطباء کرام کی جو ہے وہ کانفرنس کروا رہے ہیں۔ ہم اپنا علم جو ہے وہ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 15 اور 16 فروری کو بھی ہم ذیشان بھائی کراچی کے اندر ہمارا ایک ادارہ ہے یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کے نام سے، جس کے اندر پاکستان سے کم از کم بھی 900 سے 1000 کے قریب ہمارے پاس حکمہ ہیں، جو جید قسم کے حکمہ، جن کے ساتھ ہم اپنا علم جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور سینوں کے جو راز ہوتے ہیں جو کسی ایک حکیم نے، کسی ایک طبیب نے، کسی پروفیسر اساتذہ اس کے اندر موجود ہیں، تو ہم اپنا علم جو ہے وہ آگے بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یعنی کہ علم بھی دیکھیں وہاں پہ ہی دیا جاتا ہے جو اس کے بارے میں سمجھتا ہو۔ جس طرح آج کل ہم یوٹیوب اور آگے پیچھے کچھ ٹوٹکے دے رہے ہیں، میرے پاس کچھ پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ چلا کہ شوگر کے لیے یہ نسخہ جو ہے بتایا جا رہا تھا، آپ کی شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اتنے دن کریں بالکل بھی شوگر نہیں رہے گی۔ ہم ایسے لوگوں سے اجتناب کا بولتے ہیں کہ سب سے پہلے بیماری کی تشخیص کی جائے، اس کے بعد آپ کو ایک چیز بتائی جائے کہ کس طرح سے آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ تو خالی پیٹ پانی پینے کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی کہ نہار منہ پانی پینا، جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق نہار منہ پانی پینا جوڑوں کے دردوں کا باعث ہے، ٹھیک ہے، کمزوری کا باعث ہے۔ کچھ احادیث بھی ہیں وہ اللہ واللہ عالم کے ان کی سند کس طرح کی ہے، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص نہار منہ پانی پیتا ہے اس کی طاقت کم کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا خالی پیٹ پانی پینا، ویسے بھی دیکھیں خالی معدے کے اندر آپ کس چیز کو اس کی صفائی کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک پیشنٹ ہمیں آ کے سوال کرتا ہے کہ جی اس سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ دیکھیں کہیں پہ کوئی گندگی آپ نظر آئے گی تو آپ وہاں پہ پانی سے صابن سے صاف کریں گے نا۔ ابھی ایک چیز بالکل صاف ستھری ہے، یا دیکھیں کھانا ہمارے اندر موجود ہے، میٹابولزم نظام ہمارا کام کرتا ہے، وہاں ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، یا ہماری باڈی کو اگر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم بولتے ہیں وہ دن کے اندر آپ لیں، آپ کھانے کو دوران لیں، کھانے سے پہلے لے لیں، لیکن شروع میں جیسے آپ صبح صبح اٹھے اور آپ نے 2 گلاس پانی پیے، 3 گلاس پانی پیے، پھر آپ آدھے پونے گھنٹے کے بعد ناشتہ کر رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہوئے پانی پی لیں۔ میں جانوروں کی مثال دیتا ہوں، ذیشان بھائی جنگل کے اندر آپ نے زو دیکھا ہوگا، ڈیفرنٹ قسم کے چینلز کے اوپر ڈاکومنٹری ہم دیکھتے ہیں۔ ہم چلیں قربانی کے موقع کے اوپر خود بھی جانور لے کے آتے ہیں۔ آپ نے کسی جانور کو ایسا دیکھا ہو کہ ادھر سے وہ اپنا چارہ لے رہا ہے اور ساتھ ہی وہ 2 گھونٹ پانی کے لے رہا ہے، ادھر سے چارہ لے رہا ہے ساتھ ہی 2 گھونٹ، ان کا بھی یہ اصول نہیں ہے، فطرت کے مطابق بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر جنگلوں کے اندر بھی جانور اپنا پیٹ بھرتے ہیں تو وہ پھر کسی ندی نالوں میں کہیں جھیلوں میں پانی پینے کے لیے پھر بعد میں جاتے ہیں وہ۔ اچھا جی، آپ بریک کا کہا جا رہے ہیں، لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اچھا پانی کے اندر ڈفرینس آنا چاہیے۔ جو کھانے کے فوراً بعد پانی پیتے ہیں وہ بھی اوبیسٹی کی طرف جاتا ہے، یعنی پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے مسکراتی سباوت ذیشان ہے۔ اور جناب ویلکم بیک، اور ہم موجود ہیں حکیم ساجد صاحب کے ساتھ جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں اور آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بتاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے، آپ بالکل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ موبائل آپ اٹھائیے، سکرینز پر نمبر آپ کا ڈسپلیڈ ہے، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکیم ساجد صاحب کے نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے، آپ ان سے بنفس نفیس بھی کال پہ بات کر سکتے ہیں، اور آپ کے جو بھی مرض ہے یا آپ جس بھی پرابلم سے دوچار ہے آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بہترین بات میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا راز اگر آپ ان سے ملتے ہیں، آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ گھر میں بھی کسی کو نہیں بتا سکتے، اور آپ کے بھائی بہن
والد والدہ کوئی بھی ساتھ، ایون آپ کی وائف بھی ساتھ ہے، تو حکیم ساجد صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے بھی اس چیز کی نشاندہی نہیں کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ جو بخار کی یا کھانسی کی دوائی آپ لے کر گئے تھے اس سے فرق پڑا یا نہیں. یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، لیکن حکیم صاحب راز کو راز رکھتے اور بہترین شاید کامیابی کی کنجی یہی ہے ان کی کہ یہ راز کو راز رکھتے. جی حکیم صاحب، یہ بات صحیح ہے کہ راز کو راز رکھنا چاہیے؟ بالکل جی. دیکھیں اصل میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم معالجین کو اور خاص طور پہ ذیشان بھائی حکیم کو جی ایک ایسی عزت بخشی ہے. جیسے اللہ پاک نے قرآن حکیم کہا اور ہمارے ساتھ ایک ایسا لفظ لگا دیا گیا، اور لقمان جو ہے وہ پیغمبر تھے یا حکیم تھے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر کیا، کیونکہ حکیم تو اللہ ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت ایسی جو ہمارے ساتھ لگا دی تو ایک عزت ہے ہمارے لیے. اور کیونکہ کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس، ہمارے ساتھ لوگ ہر طرح کی بات شیئر کرتے ہیں جو سگے بھائی سے نہیں کر سکتے، اپنے خاص کسی بندے سے نہیں کر سکتے. اور باقی رہی بات یہی کہ ہم تو فرسٹ ہماری پرائرٹی تو یہی ہے کہ اپنے سینوں کے اندر کسی کی بھی بات کو بس جذب کر لینا اور اس کے مسئلے کا حل کرنا. اچھا جی، ایک تو آپ کو یہ بتاؤں کہ سکرین پہ چلنے والے جو نمبرز ہیں، جو موبائلز نمبر ہیں وہ میرے پرسنل نمبر ہیں، اور جو دوسرا آپ کا نمبر آ رہا ہے وہ موبائل کا ہی آ رہا ہے، کال کا؟ پی ٹی سی ایل نمبر ہے. پی ٹی سی ایل کے نمبر کے اوپر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنی بیماری کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. میرے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے آپ سلام کر سکتے ہیں، وہاں اپنی بیماری کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ہم سے میڈیسن منگوا سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی کونے کے اندر. تو کسی بھی جگہ پہ ہم میڈیسن بیچتے ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی. ٹھیک ہے. اور ذیشان بھائی ابھی بالکل ہم سے کوئی بھی پیشنٹ بات کرے، اس کے ساتھ اگر وہ کوئی پرابلم آ رہی ہے، اچھا شوگر کے متعلق ہماری بات ہو رہی تھی، اعصابی شوگر کے متعلق، حقیقی شوگر کے متعلق، اس کی علامات کے متعلق، اس میں ذیشان بھائی بات یہاں سے چل رہی تھی کہ اس میں وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دن بدن کمزوری کی طرف جو ہے مریض گامزن ہو جاتا ہے. ایسی صورت کے اندر جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کو شوگر کی علامات آ رہی ہیں، آپ کو پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے، آپ کو بار بار جو ہے وہ واش روم جانا پڑ رہا ہے، چھوٹا پیشاب آپ کو رات دن بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گیا ہے، آپ کا امیون سسٹم لو ہو گیا، باڈی کے اندر آپ کمزوری فیل کر رہے ہیں، اور آپ کے جسم کے اندر درد رہنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ اسی وقت اپنی شوگر کو چیک کروائیں. ٹھیک ہے، یہ علامات شوگر کی ہو سکتی ہیں. پاؤں کے اندر جلن ہونا علامات شوگر کی ہو سکتی ہیں. اچھا حکیم صاحب، ایک سوال ہے کہ شوگر جو ٹیسٹ کرواتے ہیں جی، کون سی والی بیسٹ ہوتی ہے؟ جو کھانے کے بعد وہ انگلی سے کرتے ہیں یا جو ایک فاسٹنگ میں ہوتی ہے 12-14 گھنٹے کے بعد، وہ بیسٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم دونوں ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں فاسٹنگ بھی شوگر لی جاتی ہے اور رینڈم بھی شوگر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. دونوں کو ہم دیکھتے ہیں. اکثر لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ جن کی فاسٹنگ تو صحیح آتی ہے لیکن ان کی رینڈم صحیح نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. جو حقیقی شوگر ہے نا، اس کے اندر لبلبہ خود سے متاثر ہوتا ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم لبلبے کا علاج کرتے ہیں. صحیح. اور ہماری جو طب جدید ہے اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جس طرح ہم شوگر کے اندر یہ کنفرم کرتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں. ابھی اگر میں تھوڑی سی بات چل پڑی ہے تو آپ کو سمجھاؤں ذیشان بھائی، جو گدی شوگر کا پیشنٹ ہوگا نا، جس کے جگر کی حرارت بڑی ہوئی ہوگی، فیٹی لیور کا پیشنٹ ہوگا، اس پیشنٹ کے پاؤں میں جلن ضرور ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو اعصابی شوگر کا پیشنٹ ہوگا، جو ایلوپیتھک نہیں کھا رہا، تو اس پیشنٹ کو نہ گیس ہوگی اور نہ قبض ہوگی. اس کا پیٹ کچا پکا ہم عام مثال میں بولتے ہیں کہ صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری ٹائپ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں علامات اس سے مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں اعصابی شوگر کے پیشنٹ کو ہم نے کس سے منسلک کیا تھا؟ اس کی خلط ہم نے بلغم کہی تھی، اور ہم نے اس پیشنٹ کو کہا تھا کہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسے پیشنٹ کو قبض ہونا ناممکن ہے. ٹھیک ہے. ایسے پیشنٹ کو جو ہے گیس بھی نہیں بنتی ہے. لیکن غلط طریقہ علاج سے ان کے ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس سے، جو آج کے دور کے اندر آج جس کو شوگر ہو گئی ہے، نو یو آر ڈائبیٹک فیملی،
آپ کو ساری زندگی قیامت تک جو ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے لیے جب تک زندگی ہے تب تک قیامت نہیں ہے. صحیح ہے. آپ نے ساری زندگی ایلوپیتھک کی میڈیسن لینی ہی لینی ہے. یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ وہاں پہ شوگر کا علاج جو ہے وہ ہے نہیں ہے. آپ کو ساری زندگی میڈیسن کے سہارے سے آپ کو اپنی زندگی بسر کرنی پڑے گی. دیکھیں جب ہم ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، شوگر کے ٹیسٹ کے اندر ہم چند ٹیسٹوں کو لازمی لیتے ہیں. اس کے اندر ہم جو ہے وہ کریٹینین، یوریا ضرور لیتے ہیں. کڈنی کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے کسی بھی پیشنٹ کی، کیونکہ ہم بولتے ہیں اگر یہ وائٹل آرگن تو نہیں ہے لیکن یہ سیم لائک وائٹل آرگن کی ہی طرح ہے. اچھا حکیم صاحب، میں نے ایک جگہ پہ سنا کہ آپ کے پورا جسم سو جاتا ہے لیکن گردے تب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. گردے آپ کے 24 گھنٹے میں کہتا ہوں کہ آپ کے کام ورکنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں. اس نے آپ کے خون کو صاف کرنا ہے. آپ کی باڈی کے اندر جو ایکسٹرا کچرا ہے، فضلہ ہے، جو آپ کی باڈی کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ پیرامیٹر رکھا ہے کہ صفائی کرنے کے بعد جو ہماری باڈی کو ضرورت ہے وہ ہمیں دے دینی ہے اور باقی ضائع کر دینی ہے. لیکن دو چیزیں، پروٹین اور گلوکوز، ٹھیک ہے، اس نے واپس جگر کو بھیجنی ہے. گلوکوز جب بھی ہم یو ڈی آر کرواتے ہیں یا یورین کمپلیٹ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کے اندر یا ہم دیکھتے ہیں کسی پیشنٹ کے کیٹون جو باڈی سیل ہیں وہ ایکٹیو تو نہیں ہیں. شوگر کے اندر جب ہم ٹائپ 1 کے اندر جاتے ہیں تو ہم کیٹون باڈی سیل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کے یورین کے اندر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پیشنٹ کو ٹائپ 1 کا پیشنٹ قرار دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا لبلبہ کام کرنا چھوڑ چکا ہے. اور مین مسئلہ، اس کو انسولین ڈاکٹر جو ہے وہ انسولین دیتے ہیں. دیکھیں ہم جو علاج کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم نے 100 جو انسولین پیشنٹ کی چل رہی ہوتی ہے، جو ہمارے پاکستان ڈیفرنٹ کویت کے اندر سے ہیں، مسقط سے ہیں، جو ہمارے عرب سعودی عرب سے ہیں، دبئی سے ہیں، یو کے سے ہیں، کینیڈا سے ہیں. ہماری ادویات ڈیفرنٹ ملکوں کے اندر جب جاری ہوتی ہے اور اس چیز کے اوپر اللہ کے فضل سے ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم جب وہاں پہ میڈیسن بیچتے ہیں تو ہم اس چیز کو فخر محسوس کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے کہ جہاں پہ 100 انسولین لگانے والے، 80 انسولین لگانے والے ایسے پیشنٹ بھی میرے پاس آئے ہیں جن کو 3 ٹائم کے اوپر جو ہے انسولین لگتی تھی، 50 150 بن جاتی ہے. میرے حساب سے ویسے ہی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کا ہم طریقہ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. ہم بلا وجہ انسولین باڈی کو دیے جا رہے ہیں، وہاں انسولین کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے. ذیشان بھائی، شوگر کی 3 ٹائپس ہیں. اعصابی شوگر کے اندر لبلبہ ہی متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو گدی شوگر اور عضلاتی شوگر ہوتی ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں شوگر کے ایسے پیشنٹ جو میری بات سن رہے ہوں گے اور ان باتوں کے اوپر ذرا تھوڑا سا بھی غور کریں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی. جیسے میں نے کہا کہ اعصابی شوگر کا پیشاب جو ہے وہ گنے کے رس کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے، وہ وائٹ ہوگا. اچھا، جو جگر سے ہونے والی شوگر ہے ان کا پیشاب بالکل یلو کلر کا آئے گا صبح کے ٹائم کے اوپر، بہت زیادہ دن میں بھی پیلا آئے گا. ایسے پیشنٹ کو لیور فیٹی ہو رہا ہوتا ہے اس کا، اور اس کے باڈی کے اندر جو ہے وہ چربی کی مقدار بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کا خون گاڑھا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پاؤں کے اندر جلن ہو رہی ہوتی ہے. ایسا پیشنٹ شوگر کا مریض ہوگا لیکن اس کو بار بار پیشاب نہیں آئے گا. اس کو پیشاب بار بار نہیں آئے گا اور پیشاب کے اندر جلن ہوگی اس کے. ایک تو اعصابی شوگر کے پیشنٹ کے پیشاب میں جلن ہوتی ہے لیکن وہ ایک الگ پروسیس ہے، لیکن اس کا نارمل بیسک سے ہی اس کے جل کے پیشاب آ رہا ہوگا اس کو. اور اس کا جو رنگ ہے، جو اس کا کلر ہے، وہ ایسے غصے والا ہوگا کہ جیسے ایک شخص نشے کی حالت کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی آنکھوں کا اور اس کا جو فیس کا جو کلر ہوتا ہے سرخی ٹائپ ہوتا ہے، سرخ ریڈش. ٹھیک ہے، اور محسوس ایسے ہی ہوتا ہے یا تو اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے یا اس نے کوئی نشے کی میڈیسن لی ہوئی ہے یا اس نے نشہ کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس کا سرخی مائل کلر ہوگا اور غصے والا کلر ہوگا اور باڈی جو ہے وہ تپش کر رہی ہوگی. اچھا، ابھی اس کے پیشاب کا کلر میں نے بتایا ہے اور اس کا لبلبہ تو تندرست ہوگا. جو ابھی میں بتا رہا تھا نا کہ کیوں انسولین سے ہی کنٹرول شوگر نہیں ہو رہی، اکثریت پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا، یہ جو پیشنٹ ہے اس کا خون گاڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، جب خون گاڑھا ہوگا انسولین اس کی ٹھیک بن رہی ہوگی، لبلبہ اس کا صحیح کام کر رہا ہوگا. کہنے کا مقصد ہے گاڑی تو اس کی بالکل ٹھیک ہوگی، روڈ میں پرابلم ہوگا،
گاڑی کا انجن بھی صحیح ہے, گاڑی بھی صحیح ہے, لیکن جو اس کا روٹ ہے, جو روڈ ہے اس کا, وہ کھڈے ہیں اس کے اندر سمجھ لیں, یا اس کے اندر رکاوٹیں ہیں, یا وہ اس کے اندر کیچڑ ہے جو گاڑی کو چلنے کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے. اس کا جب خون گاڑھا ہو جائے گا فیٹی لیور کی وجہ سے, تو اس کی خون کے اندر شکر اور چکنائی کنٹرول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایسی شوگر 500 جا سکتی ہے, 700 جاتی ہے جب پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹائم کتنا ہے میرے پاس؟ ہمارے پاس وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 2-3 سوال ہیں, ہمارے پاس 3 منٹ موجود ہیں. 3 منٹ موجود ہیں. چلے میں اس کے اندر آپ کو چند سوالات کے آپ خود ہی جواب دے کے جاتا ہوں. نہیں, ایک سوال میرا وہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ آپ اگر اندرون شہر یعنی کراچی میں تو کتنے دن میں میڈیسن ڈیلیور ہوگی؟ اگر ہم سٹی وائز منگواتے ہیں, کراچی, حیدرآباد, لاہور, پاکستان سے کسی بھی شہر کے اندر ہماری 24 گھنٹے یا حد جو ہے 48 گھنٹے کے اندر ہماری میڈیسن ڈیلیور ہو جاتی ہے. انٹرنیشنل 12-13 دن لگتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو میڈیسن منگوانا ہے اس کے لیے کیش آن ڈیلیوری ہے یا آپ کو پہلے پیمنٹ ہوگی اور پھر ڈیلیوری؟ ہمارے, کیونکہ میں مختلف ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام کر رہا ہوتا ہوں, جب ہمارا ایک پیشنٹ بن جاتا ہے کوئی بھی, جب ہمارا اور اس کا ایک اعتماد قائم ہو جاتا ہے, ہم اس سے وہ خود ہی ہمیں پیسے بھجواتے ہیں. ایسے ہی ہے. فرسٹ ٹائم کے اوپر ہم یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کیش آن ڈیلیوری کا بھی کہیں پہ سیٹ اپ نہیں ہے. پہلے ہی میرا جو ٹیلی نار کا نمبر چل رہا ہوتا ہے آپ کے پاس, اس کے اوپر ایزی پیسہ اور جیز کیش دونوں ہی موجود ہیں. اس کے علاوہ کوئی ہمیں بینک اکاؤنٹ ہمارا ہم سے لے تو ہمارے اکاؤنٹس موجود ہیں, ہم واٹس ایپ کے اوپر بھیج دیتے ہیں. فرسٹ ٹائم کے اوپر جب ہم میڈیسن بھیجتے ہیں تو ہم پہلے پیسے منگواتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن نیکسٹ ٹائم کے اوپر ہمارے پیشنٹ جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت, وہ جانتے ہیں کہ پھر ہم دوائی بھیج دیتے ہیں, وہ خود ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایسی کوئی اتنی سختی نہیں ہوتی. آخری سوال ہے, اس کے بعد پھر آپ کے اس سے جا جائیں گے. اچھا, آپ کی ڈیٹیل میں ہم بات نہیں کریں گے, لیکن اتنے خوبصورت بال ہیں اور جو گھنا پن ہے آپ کے بالوں میں, اس کے پیچھے راز؟ ذیشان بھائی, میرا گنج پن کا علاج بہت زیادہ مشہور ہے. جس طرح آپ نے چند علاج کا نام مجھے لے دیا, جوڑوں اور پٹھوں کا, مہروں کا ہم زبردست الحمدللہ علاج کرتے ہیں, جہاں پہ گھٹنے چینج کرنے کا بول دیا گیا ہے. اسی طرح پتے کی پتھری کا علاج کرتے ہیں, گردوں کے ڈائلسس کا علاج کرتے ہیں, بے اولادی کا ہمارا علاج ہے, انفرٹیلٹی میں لیڈیز اور جینٹس دونوں کا علاج ہے. اسی طرح ہمارا بالوں کا علاج ہے. بالوں میں ہم گنج پن کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. میرے فیس بک حکیم ساجد اسلام کو آپ ذرا سرچ کریں, اس کے اندر پیشنٹ کے ہم ویوز بھی لینا شروع ہو گئے ہیں جو ہمارے شوگر کے ٹھیک ہوئے ہیں, گنج پن کے. میرا ریگینی ہیئر آئل کے نام سے بڑا بہترین قسم کا آئل ہے, گارنٹی کے ساتھ آئل ہے, لیڈیز کے لیے بڑا بہترین ہے. وہ اگلی دفعہ میرے لیے لے کر آنا ہے. جی, میں میرا جو ہے نا یہاں پہ لا کے ڈسپلے بھی کریں گے, میں انشاءاللہ اس کا بالکل باکس آپ کے سامنے اس کے رکھیں گے. اور ہماری ایک گنج پن کے لیے کریم بڑی زبردست ہے. تو آپ کے ساتھ ابھی سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے. ہم ہر موضوع کو پورا کیا کریں گے, جہاں سے ہم موضوع کو چھوڑیں گے وہاں پہ ہم پورا کریں گے. یہاں پر حکیم صاحب کہا جا رہا ہے کہ بالکل ہمیں بریک پر جانا ہے, تو ہم اگلی جمعرات موجود ہوں گے اور یہیں سے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. لیکن آپ نے جو ہے وہ تیل لے کر آنا ہے جو بالوں پہ لگانا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم لوگوں کو فائدہ بھی دیں اور ان کو دکھائیں کہ اوریجنل چیز کہاں سے ملتی ہے, کیا ہوتا ہے. اور آپ کی بہت بہت شکریہ, آپ آئے. انشاءاللہ اگلی جمعرات پھر ملاقات ہونی ہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اگلے سیگمنٹ میں پھر ملاقات ہوتی. دیکھتے رہیے مسکراتی سباوت ذیشان حسن.